Are you ready today? جی سر. اچھا میم، اگر آپ سے میں ایک سوال کروں کہ آپ نے کل سے لے کر آج تک کچھ نہ کچھ ریوائز کیا یا کچھ نہ کچھ سیکھا تو کیا فرمائیں گے آپ؟ ہاں میں آنسر ہوگا یا نہ میں ہوگا؟ سر کیا ہے. جی جی بالکل. جیسے میں نے کل فرمایا تھا، میں آپ کو روزانہ یہ بات کہتا رہوں گا کہ لیس للانسان الا ما سعى. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، جو جتنا انسان کوشش کرتا ہے اتنا اسے ملتا ہے. وہ پتہ ہے وہ جی شیکسپیئر بھی کہتا ہے نا، ایز یو سو شیل یو ریپ، جو بو گے وہی کاٹو گے. تو یہ شیکسپیئر کا بھی آپ کو مقولہ ہے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسٹرگل کریں گے اور انشاءاللہ ان ٹائم جو ہے نا وہ آپ بآسانی اس کو کلیئر کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو میڈم اگر آپ کہیں تو شروع کریں. جی سر. جی میڈم، یہ پڑھیں ذرا اسٹیٹمنٹ نا جو آپ کے سامنے. What was the age of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam when the war stopped with the Prophet by Allah? 13 years, 14 years, 35 years یا 45 years. جی میڈم، یہ بسٹور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی تھی. جی جی، اس کا مطلب ہوتا ہے نوازنا، کوئی نعمت عطا کرنا. جی بالکل. تو یہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے کب نوازا گیا؟ ٹھیک ہے، تو واٹ ڈو یو تھنک، کون سا درست ہوگا آپ کے خیال میں؟ سر بی والا آپشن 40 ایئر میں جی بالکل جب آپ بی، کو 14 years. بالکل درست فرمایا آپ نے، بی والا 40 ایئرس. اچھا، جب آپ کو اچھا اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جا کے نبی بنے تھے؟ سوال سمجھیے گا ذرا نا. جی 40 سال کی عمر میں جا کے نبی بنے تھے، پہلے نبی نہیں تھے؟ سر پہلے بھی نبی تھے. اچھا پہلے بھی نبی تھے، تو اعلان اتنی بعد میں کیوں کیا؟ سر وہ تو مطلب دنیا کو بتانے کے لیے مطلب انہوں نے وہ کیا تھا نا. ویسے تو مطلب پہلے ہی تھے مطلب نبی موجود. جی بالکل ماشاء اللہ، جیسے آپ فرما رہے ہیں سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مجھے خبر ملی، میں دوڑا ہوا گیا تو میں نے جا کے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چھوٹے ہیں اور ان کی نا ہونٹ مبارک کھل رہے ہیں. حضرت حمزہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنے کان مبارک قریب کیے ان کے نا. تو جب میں نے اپنے کان مبارک ان کے قریب کیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلنے سے ان سے آواز ہی آ رہی تھی، رب حبلی امتی. تو اے اللہ میری امت کو بخش دے. ماشاءاللہ جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے. اعلان جو نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پہلے ان کا کردار شو کرتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کی طرح کے انسان بھی ہیں اور نور بھی ہیں، دیکھیں انہوں نے جو ہے نا وہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہو. کردار شو کرنے کے بعد اسی قوم سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نبی پیدا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہ یہ کروں گا، جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اسی قوم میں سے بھیجا جاتا ہے، تو تاکہ وہ ان کو پاسبل لگے کہ جو نبی کہہ رہا ہے یہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے نبی جو ہے نا پیدائشی طور پر ہی نبی ہوتا ہے. تو باقی یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اعلان جو ہے نا وہ لیٹ کیا جاتا ہے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. To whom Hazrat Khatija رضی اللہ عنہ took the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam after discussing firstly about the Prophet موسیرا بہرا ورقہ بن نوافل یا ام آنی. ام ہانی ہونا چاہیے، یار لکھا ہوا ہے ہانی ہونا چاہیے، ام ہانی. یہ لفظ ہانی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اچھا، آپ یہ بتائیں کہ اس کا سوال کا مطلب کیا کیا سمجھ آ رہا ہے آپ کو اس کوشچن کا؟ سر اسٹیٹمنٹ کی سمجھ نہیں آئی. جی بیٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا جو ہے نا اظہار ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو کن کے پاس لے کے گئی تھی اس وقت کے نبوت کے بارے میں پوچھنے کے لیے، ڈسکس کرنے کے لیے؟ تو جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب نبوت کا پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی کیفیت تھوڑی سی، چونکہ نبی رحمت ہوتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہوتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے اور وہ پہلی دفعہ جب آئے تو تھوڑی سی اس وجہ سے جو ہے نا وہ کن کے پاس خدیجہ ان کو لے کے گئی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں کون سا آنسر درست ہوگا یہاں پہ؟ سر ورقہ بن نوافل.
یہ بیٹا لفظ ہے ورقہ، ورقہ بن نوفل، ٹھیک ہے، جی ورقہ سر. بن نوفل، یہ درست ہے، ورقہ بن نوفل درست ہے، ٹھیک ہے. اس کے نیچے جو چوتھی والی اسٹیٹمنٹ ہے ڈی والی، وہ ہم نے صحیح کرنی ہے، وہ ام ہانی ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے. ام ہانی یہاں پہ درست نہیں ہے، لیکن ہمارا جو آنسر درست ہے وہ ورقہ بن نوفل ہے، ٹھیک ہے جی. Name the person whose house become the center of preaching of Islam. حضرت ابو بکر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یا حضرت ارقم، یا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ. جی بیٹا کیا خیال ہے آپ کا؟ سر حضرت ارقم. بالکل، آپ نے سنا ہوگا اسلامک مدرسے کا نام، اسلام کا پہلا مدرسہ اسے دارِ ارقم غالباً کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یاد ہے نا آپ کو دارِ ارقم؟ یہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں اسکول بھی چل رہا ہے اس نام سے نا، دارِ ارقم کے نام سے بنایا ہوا لوگوں نے. تو ارقم جو ہے نا یہ وہ مدرسہ ہے جو ہے نا جن کے اس جگہ کا یہ ادھر نا جو ہے نا پہلے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا گیا، اس کو مرکز بنایا گیا تبلیغ اسلام کے لیے، ٹھیک ہے. چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو ہے نا وہ تو مکہ میں تھا، اور ویسے بھی وہاں پہ آزمائش تھی زیادہ، ادھر نہیں ہو سکا. پھر حضرت طلحہ کا جو ہے نا وہ بعد میں آتا ہے تذکرہ نا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے نا وہ جب شروع کیا گیا تو وہ تھوڑا سا ابھی اس طرف نہیں تھے، ٹھیک ہے. تو نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. When did the second migration to Habsha take place? 605 ہجری میں، 615 یا 630 ہجری میں، یا 620. جی بیٹا کیا خیال ہے آپ کا؟ سر بی والا آپشن. جی بالکل بی والا کیا ہے؟ 600. جی 60615، ٹھیک ہے یہ درست ہے ہمارا. آگے دیکھیے گا ذرا. When did حضرت عمر رضی اللہ عنہ accept Islam? 626 ہجری میں، 616 ہجری میں، یا 620 ہجری میں، 612 ہجری میں. جی کون سا درست ہے آپ کے خیال میں؟ سر 616 ہجری میں. جی بیٹا بالکل. آپ کو پتا ہے کہ جیسے جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی، اور ہجرت حبشہ آپ کو پتا ہے ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اور تو پھر شیب ابی طالب میں بھی 3 سال وہ جو ہے نا محاصرہ کیا گیا اللہ کے نبی اور ان کے جو دیگر صحابہ تھے ان کا. تو اس کے یعنی ہجرت حبشہ جو پہلی ہوئی تھی اس کے تو 15 میں ہوئی تھی، تو اس سے نیکسٹ ایئر جو ہے نا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں فاروق اعظم بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے دعا فرمائی تھی. آپ کو پتہ ہے نا یہ واقعہ سارا جو ہوا تھا. تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے پہلوان تھے، ٹھیک ہے، تو ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا. تو ان کا آپ کو قبول اسلام کا واقعہ بھی یاد ہوگا جب انہوں نے قبول اسلام کیا. تو یہ 616 میں ہوا تھا. یہ ہمارا آنسر یہ درست ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کو واقعہ یاد ہے نا جب انہوں نے وہ اسلام قبول کیا تھا؟ جی سر سمجھ نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت عمر فاروق کا قبول اسلام والا واقعہ یاد ہے نا آپ کو، جب انہوں نے وہ اپنی بہن کے پاس گئے تھے، وہ سارا معاملہ اسلام قبول کیا تھا انہوں نے، وہ یاد ہے آپ کو واقعہ وہ والا؟ جی سر. جی بالکل ٹھیک ہوگا. چلیں پھر یہ 6 والا ذرا دیکھیں گا. When did the event of the social boycott of Banu Hashim take place? 60 year of misprint ہے ادھر book میں نبوی. جی 5 year of نبوی، یا 6 year of نبوی، 7th year of نبوی. تو درست کون سا ہوگا آپ کے خیال میں؟ وچ ون از کریکٹ فار اس؟ سر 7th year. جی بیٹا جو ہے نا وہ بالکل 7th ایئر آف نبوی، ٹھیک ہے، یعنی جی سر. جو ہے نا 7ویں سال یہ معاملہ ہوا تھا. تو درست ہے. آگے دیکھیے گا. What is the meaning of plain, cave, valley یا river? اچھا سر ویلی. یہ پلین کیا ہوتا ہے پلین؟ سر پلین جی ہموار پتہ ہے کوئی مطلب. جی نارملی پلین کا مراد جو ہے نا جو برٹش لیتے ہیں نا، شیکسپیئر وغیرہ نے جو یوز کیا ہوا وہ پلین کو میدان کے معنوں میں لیا، میدان کے معنوں میں، کھلی زمین کے معنوں میں، ٹھیک ہے. تو اچھا کیو کیا ہوتا ہے؟ کیو کسے کہتے ہیں؟
سر السلام علیکم. سر غار غار کو کہتے ہیں. جی بیٹا کیو کہتے ہیں غار کو، ٹھیک ہے. کو اور جی ریور کسے کہتے ہیں؟ دریا سر کو. دریا کو. جی جی بالکل. ویلی ایکچولی میں کہتا ہوں کہ ذرا سمجھ آ چونکہ آگے یہ جو ہے نا یہ الفاظ ریپیٹ ہوں گے تو ذرا نا ابھی سے کلیئر ہو جائیں گے. اچھا تو ہمارا یہاں پہ آنسر کیا ہوگا؟ سر ویلی. جی جی شیب ابی طالب جو ہے نا وہ ایک وادی میں انہوں نے جو گزارے تھے جو ہے نا ویلی کہا جاتا ہے اسے، ٹھیک ہے. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا باقی لوگ پڑھیں جو ہے نا یہ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ دوسرے لوگ. نیکسٹ ون. جی سر کوئی بھی نہیں آئی تھی میرے. چلیں پھر آپ پڑھتے جائیں، ابھی ویسے آ رہے ہیں وہ. آپ پڑھیں، آپ پڑھتے جائیں. Where did Muslim take refuge near the Makkah in seventh year of Prophet? Sabi Abi Talib, Gare Sor, Gare Hira, یا plain of Arfat. جی یہ آپشن اے والا سبی ابی طالب. بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے. جو ہے نا وہ ایٹ والے کا ہوگا شیب ابی طالب، ٹھیک ہے. تو Yes, sir. یہ ہمارا درست ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. How many years did the social boycott? 2 years, 1 year, 3 years یا 4 years? پھر 3 years. جی بالکل. یہ پہلی دفعہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کا جو ہے نا غلبہ ہو گیا، چونکہ اس کے فوراً بعد سیدنا فاروق اعظم اسلام لے آئے تھے، قبول کر لیا تھا. اس کے بعد جو ہے نا سیدنا فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ جو ہے نا ہم کھلم کھلا تبلیغ کریں گے اسلام کی. تو یہ فائدہ ہو گیا. تو یہ جو 3 سال کا محاصرہ تھا یہ کہہ لیں کہ یہ آخری وقت تھا اسلام کو آزمائش کا. حالانکہ آزمائش بعد میں تھی لیکن ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا کھلم کھلا تبلیغ شروع ہو گئی تھی. یہ جو ہے نا اسلام کو بہت زیادہ اس نے فائدہ دیا. اس کے بعد آگے دیکھیے گا. پڑھیے گا یہ. سر السلام علیکم. میں پڑھوں. جی جی بیٹا آپ پڑھیں. جی بالکل آپ پڑھ لیں. When did group from Medina meet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 11 years of prophethood, 12 years of prophethood, 13 years of prophethood, 13 years of prophethood. So which one is Sir, good for you? 11 years. جی 11 ایئر آف پرافٹ کسے کہتے ہیں بیٹا پتہ ہے؟ نبوت کو. جی جی بالکل. ایکچولی جو ہے نا وہ مجھے پتا ہے آپ کو آ رہا ہوتا ہے تو میں نا چل میں اس لیے جو ہے نا وہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ ریوائز میرا بھی ہو جائے گا ساتھ نا. آپ کو پتا ہے ہم نے بھی کب کا پڑھا ہوا ہے. تو اب دوسرے سبجیکٹس کی طرف نا وہ گلوبلائزیشن میں میرا تھیسس ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا میرے پی جی کا تھیسس میرا گلوبلائزیشن ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ والی وہ چنے ریوائز ہو جائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. نیکسٹ پڑھیے گا ذرا. Who took Uh, oath? Who of took oath of elegance are at Makkah belong to? Oath Banu Nuzair, Ghatfan, Hazrat. وچ ون ول sir بی option کریکٹ؟ D اچھا Hazrat. بیٹا جی جی بیٹا آپ نے جو پہلے لفظ پڑھا یہ اوس ہے، اوس ٹھیک ہے. اور بنو نذیر ہے یہ، ٹھیک ہے. بنو نذیر یہ نون کے ساتھ زواد آئے گا بعد میں جو ہے نا سواد کے بعد جو دود آتا ہے، ٹھیک ہے. تو جی سر. بنو نذیر ہوگا. اور یہ جو تیسرے میں لکھا ہوا ہے نا یہ غطفان ہے، یہ غطفان ہے فے علی فا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ آر لکھا ہوا ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ ایرر آر کا یہاں پہ آر نہیں آتا. تو باقی جو چوتھے والا ہمارا ہے وہ خزرج. یہ بہت مشہور قبیلہ تھا. اس نے آپ کو بتایا وہ مساکہ مدینہ کے وقت جو ہے نا وہ جو معاملات ہوئے تھے اس میں بھی یہ شامل تھے. تو خزرج ہمارا یہاں پہ جو ہے نا یہ آنسر ٹرو ہوگا. کیا خیال ہے؟ جی اچھا یہ سر. جو آپ نے لفظ پڑھا نا ہو ٹک اوتھ آف ایلیجنس، ایلیجنس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ایلیجنس سے یہ پوچھنے لگی تھی. ایلیجنسی بالکل اس کا معنی ہوتا ہے کہ لائلٹی، سنسیئرٹی. جب آپ کسی کے ساتھ لائل ہوتے ہیں مطلب کہ آپ وفا کا جب وعدہ کرتے ہیں وفاداری. جی جب آپ وفا کا ارادہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ہے نا وہ اسی کی کمی ہے بلکہ دنیا میں کمی ہو رہی ہے اس کی. جی سر. دیکھیے گا آگے. When the occurred of birth took place? جی 12th, 10th year of prophethood, 11th year of prophethood, 13 years of prophethood, 12th year of prophethood. sir وچ ون ول 13 years. بالکل 13 ایئر آف پرافٹ ہو درست فرمایا آپ نے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. What was the significant event of 27 Rajab of 10th year of prophethood? Miraj, migration, boycott, या
Pledge of Aqaba. جی Sir, Miraj. سر میراج اچھا بیٹا یہ مجھے بتائیں سگنیفیکینٹ ایونٹ کیا ہوتا ہے؟ سر کس چیز کا معنی یا مطلب اس طرح کچھ؟ جی بالکل، اصل میں یہاں پہ ہم یہ مراد لے سکتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص واقعہ، خاص بات، خاص چیز جو ہے نا وہ اس جی خاص موقع، خاص جو ہے نا وہ کیا ہوا تھا ادھر. تو آپ کو پتہ ہے 10 رجب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا تحفہ ملا تھا. آپ کو پتہ ہے نا، آپ اگر دیکھیں کہ 15واں پارہ کی پہلی جو صورت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ٹھیک ہے. تو معراج کو چونکہ معراج کا لفظی مطلب سیر کرنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کو یعنی جنت اور دوزخ کا وہ سارے معاملات دکھائے. اچھا بیٹا آپ یہ بتائیں کہ معراج جب کی گئی تو معراج میں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص تحفہ ملا تھا، کیا تھا وہ یاد ہے آپ کو معراج کے دوران؟ سر اگر میں مطلب مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن میں پھر بھی جو میرے علم میں ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. آئی تھنک وہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں مطلب اس چیز کا ہمیں وہ تحفہ ملا تھا کہ نماز کا حکم ہوا تھا. جی بالکل بیٹا، میں درست فرمایا. آپ کے علم میں جیسا بھی ہو نا آپ شیئر کیا کریں. آپ کو پتہ ہے نا میں اب ایک اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک جملہ کہتا ہوں کہ یونیورسٹی میں بھی اور دوسرے کالج میں میں بچوں کو کہتا ہوں بیٹا جب آپ غلطی کا ڈر نکال دیں گے نا دل سے کہ غلط نہ ہو جائے، جب ڈر نکل جائے گا تو آپ ایک بڑے انسان، ایک عالم بن جائیں گے. جب تک آپ ڈرتے ہیں نا یار غلط نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، تو تب تک آپ کریکٹ نہیں ہوتی. دیکھیں نا آپ بولیں گے، کچھ بولیں گے تو درست ہوگا تو میں کہوں گا ویری گڈ، اگر نہیں ہوگا تو میں کریکٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. اب ہم بھی دیکھیں نا، ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم ساری عمر انسان سیکھتا ہی ہے. تو غلطی کا ڈر نکال کے آگے بڑھیں. وہ آپ نے ڈیو کبھی دیکھی نا، ڈیو پی ہے، کیا کہتے ہیں ڈر کے آگے جیت ہے. تو آپ بھی یہی آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ڈر کے آگے جو ہے نا وہ فائدہ ہوتا ہے. جب تو یہاں پہ ہمارا جو آنسر ہوگا وہ معراج درست ہوگا، ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیے جی. گا ذرا. The 10th year of the prophethood Nabuwat was called the year of grief, Amul Hizn for Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam on account of the death of Hazrat Abu Talib, Hazrat Khadija, both of them, none of them. پھر بہت ہے دم حضرت ابو طالب اور حضرت ختیجہ دونوں ہی. اچھا بیٹا یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. آپ نے دیکھا کہ واز کالڈ دی ایئر آف گریف، گریف سے مراد غم، اور عام الحزن، حزن کا معنی ہوتا ہے غم، جو ہے نا رنج ہونا، غم ہونا، تکلیف ہونا. تو آپ کو پتہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا جو ہے نا وہ ان کے جانے کا، چونکہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شفیق تھے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے پرورش بھی کی. پھر اسی دوران جو ہے نا اسی سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جو ہے نا آپ کو پتہ ہے مشکل وقت میں، ابتدائی وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جب یہ دونوں جو ہیں دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی کو جو ہے نا کافی صدمہ ہوا. تو پھر جو ہے نا تو اس لیے اس سال کو جو ہے نا عام الخزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا، ٹھیک ہے. ہمارا یہ درست ہوگا. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. Who did accompany the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the migration of Medina? Hazrat Abu Bakr, Hazrat Ali, Hazrat Usman, Hazrat Umar. Sir, Hazrat Abu Bakr. حضرت اچھا بیٹا اچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہتے ہیں کہ جب ہجرت کی تھی انہوں نے، مائگریشن کہتے ہیں ہجرت کو، جب کی تھی تو اس دوران آپ کو پتہ نا کہ کافی جو ہے نا وہ معاملات ہوئے تھے اور وہ نکل گئے تھے بغیر بتائے، جو ہے نا اللہ کے حکم سے نکل گئے تھے. اچھا آپ یہ جی سر. بتائیں کہ اس دوران کافی واقعات جو ہے نا پیش آئے تھے، تو یہ کھانا وغیرہ کون پہنچاتا تھا اس دوران ان کو، آپ کو یاد ہے؟ Sir, Hazrat Abu Bakr کے بیٹے. تو بکر صدیق کی بیٹی تھی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے. یہ ایم سی جی کیوز سر. پیپر میں آ سکتا ہے کہ جو ہے نا جو کھانے کی ذمہ داری تھی وہ رات کے وقت پتھریلے راستوں پہ چلتے ہوئے اونٹ کے اوپر وہ باندھ کے بڑے حکمت کے ساتھ چلی. چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے کفار نے بھی اعلان کر دیا تھا کہ جو ان کو معاذ اللہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کو مردہ یا زندہ جو ہے نا پکڑے گا تو اس کو انعامات کا اعلان کیا ہوا تھا. تو اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے نا یہاں پہ حکمت عملیاں، بہادری. پھر وہ بھی واقعہ دیکھا آپ نے جب ہجرت کر کے کہ ابو جہل صبح اٹھتے ہی نا جب اس کو پتہ چلا تو دوڑتا ہوا سیدہ اسما کے گھر تشریف لے گیا، سیدہ اسما کے گھر پہنچا وہ.
تو اس نے جا کے نا وہ حضرت اسما سے پوچھا کدھر ہیں وہ. تو حضرت اسما کی حکمت عملی یہاں پہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. آپ نے جھوٹ نہیں بولا کہ میں مجھے نہیں پتا. آپ نے فرمایا جب اس نے ابو جہل نے سلیپ مارا نا, تھپڑ مارا آپ کے چہرے پر, تو ان کی ایئر رنگ بھی گر گئی, کافی زور سے مارا نا. تو حضرت اسما نے جو ہے نا پھر بھی رات کو نہیں کھولا. ٹھیک ہے, یہ ان کی بہادری کی علامت ہے یہاں پر. تو حضرت اسما نے کافی جو ہے نا اس دوران خدمات انجام دی تھیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پھر آگے جا کے, اچھا یہ کس غار میں جو ہے نا وہ گئے تھے, آپ کو یاد ہے اس حوالے سے کس غار میں جا کے انہوں نے قیام کیا تھا؟ سر غار سور میں. ہاں, غار سور. وہی کس غار میں آئی تھی پہلی وہی؟ غار ہرا میں. پکی بات ہے نا؟ ہاں جی. جی سر. جی, ہمارا آنسر یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تو ان کا لقب جو ہے نا آپ کو پتا ہے صدیق بھی ہے, چونکہ انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تصدیق بھی کی تھی. آگے دیکھیں ذرا. Where did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu take refuge? Cave Hira, Cave Shore, Valley of Sihib, sir یہ کیا؟ بیٹا شیب ہے, ولی آف شیب. Cave. Hill of Sala, Safa. Safa آنا ٹھیک تھا ہے, یہاں. صفا ہے. جی اچھا بیٹا, میں آپ کو اس لیے جو ہے نا وہ پچھلے میں نے آپ کو وہ یہ نہیں دیکھیں. اب آپ آیا آگے کلیئر ہو گیا یہ. ویئر ڈیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ٹیک ریفیوج, کہاں پہ انہوں غار نے جو, جی جی, تو کیا درست ہوگا ہمارا یہاں پہ؟ ہیرا, Cave ہیرا آپشن ہے. غار ہیرا, چونکہ غار سور میں پہلی وہی آئی تھی, تو غار ہیرا میں آپ نے قیام فرمایا تھا جو ہے ہجرت کے دوران. ٹھیک ہے, اور یہ جو جی جی, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ادھر قریبی وادی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے جو ہے نا وہ بحفاظت جو ہے نا یہ وہاں پہ تھے. اللہ کی رحمت سے جو ہے نا ان کو کوئی نقصان نہیں تھا وہاں پہ. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. What is the name of the camel which the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the migration of Medina? ہوں, Duldul, Anza, Kaswa, Zulfikar. جی بیٹا کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو گھوڑے کا نام تھا. ذوالفقار بھی تلوار کا نام تھا. جی کسوا اور انزا میں سے کسوا. جی بیٹا کسوا صحیح ہے, یہ درست ہے. یہ جو ہے نا یہ قاف نقطہ والی قاف سے لکھا جائے گا کسوا. ٹھیک ہے, اردو میں اگر لکھا جائے گا تو نقطہ والی قاف سے کسوا ہوگا. یہ درست آپ نے فرمایا. سر انزا کیا تھا؟ جی انزا کیا تھا؟ آپشن جو دی ہے یہ کیا تھا؟ بیٹا انزا جو ہے نا یہ ایک جتنا میرے علم کے مطابق ہے وہ ایک جو ہے نا وہ ایک چاقو جیسے ذوالفقار ایک تلوار تھی نا. تو جی سر. ایک روایت میں تو یہ ایک جو ہے نا میں نے جگہ پڑھا تھا کہ حضرت مصعب کے پاس جو ایک چاقو تھا نا, تو ان کا نام جو ہے نا انہوں نے انزا رکھا ہوا تھا. ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو, لیکن یہ جو ہے نا انزا میرے علم کے مطابق وہ ہے. ٹھیک ہے, جی نیکسٹ سر. دیکھیے. How many years did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam reach Islam secretly? 3, 2, 1, 4. Sir 3. جی بیٹا بالکل درست چھتری. فرمایا. اچھا آپ نا بیٹا اسٹیٹمنٹ آپ پڑھا کریں تو آنسر دوسروں سے لیا کریں. ٹھیک ہے, تاکہ یہ بھی پارٹیسپیٹ کریں, یہ جو ہے نا ان کو سستی نہ پڑے, یہ بھی حاضر ہیں. ٹھیک ہے, جی سر. بالکل درست. اچھا آنسر آپ کو درست ہے بیٹا, درست فرمایا آپ نے. انہوں نے 3 سال جو ہے نا انہوں نے خفیہ طور پہ یہاں غیر اعلانیہ جو ہے نا انہوں نے تبلیغ فرمائی تھی 3 سال تک. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. When did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam preach Islam openly? Third جی Nabi, second Nabi, fourth Nabi, sixth Nabi. سر فورتھ نبی, آپشن سی والا. جی بیٹا بالکل درست فرمایا آپ نے, 4th نبوی. ٹھیک ہے, نیکسٹ. Where did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam preach Islam openly? Kohe Tur, Kohe Jakudi. یہ جودی پہاڑ کا نام ہے. جی بالکل جودی, یہ چاروں پہاڑ ہیں. کوہ جودی, کوہ مروا, کوہ ہم، صفا. سر کوہ صفا. سر تو اگر مجھے آتا ہے تو میں کیا کروں؟ بیٹا کوئی بات نہیں, دیکھیں آپ لوگ بھی سیکھنے آئے ہیں, ہم بھی سیکھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. انسان ساری عمر سیکھتا ہے. وہ جو آپ نے فضیلت نہیں دینی مہد سے قبر تک, وہ جو حدیث پاک کی فضیلت ہے بیٹا, کوئی بات نہیں. اب میں نے آپ کو پہلے کیا کہا ہے کہ ہیزیٹیشن بالکل, غلطی کا ڈر نکال دیں, آپ کچھ سیکھ لیں گے. غلطی کا ڈر نکال دیں. میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ کا ٹیچر ہوں, بالکل آپ کو آنیسٹلی گائیڈ کروں گا. یقین کریں کوئی اسٹوڈنٹ جب پوچھتا ہے نا تو
تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے. شاید آپ یہ میرے جو ہے نا وہ آئیڈیاز سے حیران ہوں گے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ صحیح بتا دے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ وہ غلط بتائے مجھے خوشی ہوتی ہے. اس کی ریزن بیٹا یہ ہوتی ہے اگر آپ کو صحیح آتا ہو تو بیٹا دیکھیں نا آپ ایک چیز کو سمجھے ذرا کہ جب دیکھیں جب صحیح آتا ہوتا ہے وہ تو ہر کوئی بتاتا ہے, بڑے کانفیڈنس سے بتاتا ہے, اور جب نہیں نہ آ رہا ہوتا جب آپ بولتے ہیں نا پھر تو میں آپ کی جرت کو کہ آپ نے نہ آتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک آکورڈ سا فیل ہوتا ہے, نہیں آتا پھر بھی بول رہے ہو, تو آپ کی جرت جو ہوتی ہے وہاں پہ ہمت ہوتی ہے, میں اس کو جو ہے نا میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بیٹا ویری گڈ آپ نے پوچھا. تو جو انسان غلطی کا ڈر نکال دیتا ہے نا وہی سیکھتا ہے وہی آگے پہنچتا ہے. آپ لوگ ابھی جس ایج میں آپ کی لائف آ گیا آپ بالکل نہ یہ غلطی کا ڈر نکال لیں, غلطی کریں گے اور غلطی کرنے کے بعد انسان سیکھتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں اکثر جو ہے نا انگلش کے بچوں کو یہ دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ جا رہے ہو نا راستے میں تو آپ کے اگر پاؤں پہ پتھر لگا نا پتھر, وہ اس لیے نہیں لگا کہ آپ نیچے بیٹھ کے رونے کے لیے نہیں لگا, وہ اب روئیں آئے مجھے لگ گیا بھائی, بلکہ وہ اس لیے لگا ہے کہ وہ پتھر بتا رہا ہے آپ کو کہ انسان اوپر دیکھ کے نہیں نیچے سامنے دیکھ کے چل, دھیان سے چل. وہ جو پتھر لگا ہے آپ کو وہ رونے کے لیے نہیں, آپ کو سکھانے کے لیے لگا ہے. اس نے بتایا کہ آپ صحیح نہیں چل رہے تھے لہٰذا اب آپ درست چلیں, درست سمت میں چلیں. تو وہ جو غلطی ہوتی ہے وہ آپ نے سنا ہو نا فیلئر از اے گڈ ٹیچر, آپ نے 9 میں بھی پڑھا ہوگا, ٹھیک ہے. تو جی ابھی سر اس کو امپلیمنٹ کریں اس پہ انشاءاللہ. اچھا یہ بات ہو رہی ہے کوہ طور, کوہ طور پہ, اچھا کوہ طور کی فضیلت کیا ہے اسلام میں ذرا بتائیں, کون سے نبی تھے جو کوہ طور پہ جایا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی ماشاءاللہ بالکل درست فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے. اچھا تو موسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ کیا ہے ان کا, کیا لقب ہے ان کا؟ جیل سے نکل گیا. بیٹا موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ خدا سے ہم کلام ہوتے تھے, کلام کرتے تھے, تو ان کا لقب کیا ہوگا, یاد آیا کچھ؟ سلام اللہ. جی کلام اللہ, ماشاءاللہ بالکل درست. کلیم اللہ, ہاں کلیم اللہ ہوتا تھا بالکل, ان کا لقب تھا کلیم اللہ, بالکل درست فرمایا آپ نے. اچھا یہ کوہ جودی, جودی پہاڑ کا جو ہے نا وہ کیا اہمیت ہے اسلام میں, یہ جو جودی پہاڑ ہے یہاں پہ, یاد ہے آپ کو کچھ اس کا؟ تو پہلی دفعہ سنا. جی بیٹا یہ آپ کو یاد ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال کا مبشر آپ نے تبلیغ کی دنیا میں, چند لوگ مسلمان ہوئے, ٹھیک ہے. وہ جو لوگ ہاں جی مسلمان ہوئے, جو پھر نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی, وہ سارا واقعہ آپ کو یاد ہے, ٹھیک ہے. کشتی بنائی تو پھر نوح علیہ السلام کو جو بیٹا تھا نا, تو کل بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر یزید نے غلط کیا ہے تو یہ یزید کا اپنا قصور ہے, باپ کی جو ہے نا وہ غلطی کی یا بیٹے کی غلطی کی سزا ایک دوسرے کو نہیں مل سکتی, جو غلط کرتا ہے وہی ہوتا ہے. اس طرح نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی, وہ نہ سمجھا. اس نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں, سیلاب آئے گا تو میں اوپر چڑھ جاؤں گا, پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. تو وہ جس پہاڑ پہ چڑھا تھا نا اس پہاڑ کا نام جودی تھا, ٹھیک ہے. تو اسلام میں جو ہے نا یہ اس واقعے سے مشہور ہے. اچھا مروا, آپ کو پتا ہے مروا کا کیا اہمیت ہے اسلام میں, صفا مروا کی کیا اہمیت ہے؟ حضرت وہ اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریفرنس ہے, جی بیٹا مطلب بالکل. ریلیٹڈ ہے. جی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا, بالکل یہ حضرت حاجرہ جو ہے نا وہ جب آپ کو پتہ ہے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی صفا مروہ کے درمیان, تو پھر اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کیے تھے پانی کے, وہ سارا واقعہ آپ کو یاد ہے. تو صفا مروہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوست ہیں, یہ پہاڑ دونوں میرے دوست ہیں, بڑا ان کے بارے میں بڑی فضیلت بیان کی. تو یہ جو ہے نا ان کی وہ اہمیت ہے. تو لیکن جو ہمارا آنسر ہے وہ یہاں پہ ہوگا, وہ کیا ہوگا بیٹا, کیا فرماتی ہیں آپ؟ کوہ صفا. جی بالکل درست فرمایا آپ نے, کوہ صفا, درست. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. ابو الحاکم is the title of Utbah bin Rabi, Abu Jahl, Abu Lahab, Walid bin Mughira. سر ابو جاہل, آپشن بی والا. اچھا بیٹا آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیے, ابو الحکم, یہ حکم ہوتا ہے, حکم, حکمت آپ نے لفظ سنا ہوا نا, حکم, حکیم سنا ہوا ہے, حکیم ہمارے یہاں پہ جو پائے جاتے ہیں. تو جی حکم کا معنی ہوتا ہے دانش مندی, عقل مندی, سمجھداری, سمجھ بوجھ, عقل, شعور, ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے پہلے جو ابو جہل تھا, آپ کو پتہ نا ابو جہل پہ جہالت سے ہوا نا, اس کو جی اتنا یہ عقل مند سمجھا جاتا تھا, اتنا دانا آدمی سمجھا جاتا تھا یہ بندہ, کہ اس کو کہا جاتا ہے یہ حکمت کا باپ ہے, ابو الحکم, یہ حکمت کا باپ ہے, عقل مندی کا باپ ہے, سردار ہے عقل مندی کا یہ. لیکن جب اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی تو دیکھیں میرے رب نے پھر جو ہے نا وہ میرے رب نے اس کو کیسا ذلیل و رسوا کیا کہ یہ ابو الحکم سے نکل کے ابو جہل بن گیا. یہ میرے نبی کی مخالفت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے.
تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ دنیا میں آپ جس مرضی کونے میں رہیں، جہاں پہ بھی رہیں، جس مرضی جو ہے نا وہ معاشرے میں آپ چل رہے ہیں، جیسا مرضی آپ کی تہذیب و ثقافت ہے، لیکن جو عشق رسول کی شمع ہوتی ہے نا، جو ادب، جو رسالت نبوت کے، رسالت کے جو آداب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیں منسلک رہنا ہوگا. ہم جدھر مرضی چلے جائیں، جتنا مرضی بڑے ہو جائیں، تو جو ہمارا بیسک تربیت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق، ان کا ادب و احترام، یہ چیزیں جو ہے نا آپ نے ہمیشہ پلے باندھ کے رکھنی ہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ نہ صرف ہماری دنیا کے لیے بلکہ آخرت کا بھی ہمارے لیے سامان ہوگا. بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابو لہب کا بھی آپ کو پتہ ہے، یہ اس کے بارے میں وہ جو تبت یدا ابی لہب میں 30ویں پارے میں جو ہے نا وہ صورت ہے. تو اس نے یہ بھی جو ہے نا، تو یہ جو 5واں جو آپ نے پڑھا نا آپشن جو ہے نا وہ ڈی والا جس کو 5 لکھا ہوا نیچے، یہ تھا بیسیکلی نا ولید بن مغیرہ لفظ ہے، یہ مغیرہ، ٹھیک ہے. تو ہمارا یہاں پہ جو درست آنسر ہوگا وہ ہمارا بی والا ابو جہل ہوگا، ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیے گا بیٹا. When did Hazrat Hamza radiallahu anha embrace Islam? Sixth Nabi, Parents. sixth Nabi, seventh یا fourth Nabi? So 6 نبی. جی بیٹا 6 نبی. اچھا بیٹا یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا یا انہو، ذرا ریپیٹ کریں ذرا. سر انہو. جی جی ماشاء اللہ درست فرمایا آپ نے. اس کی توجہ جو ہے نا انشاءاللہ تھوڑا سا توجہ ہوگی تو میرا خیال ہے آسان ہو جائے گا. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. سر یہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا؟ جی بالکل 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 درست فرمایا آپ نے. عبد سر یہ المجید کہتے ہیں اب اگر باپ مسلمان ہوئے تو ظاہر سی بات ہے اولاد بھی مسلمان ہوتی ہے. بیٹا یہ ضروری نہیں ہے نا. اب میں نے جیسے آپ کو آگے مثال دی، نوح علیہ السلام کیا تھے؟ تو نبی سے بڑا مسلمان کون ہوتا ہے؟ لیکن ان کا بیٹا کیا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کا بیٹا کیا تھا؟ تو یہ کافی معاملات اسلام میں ہمیں ملتے ہیں ایسے نا. تو ضروری نہیں ہے کہ بیٹا بھی ویسا نکلے. ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، بلکہ آپ کے معاشرے میں دیکھ لیں، کئی دفعہ باپ اتنا معزز و امام مسجد ہوتا ہے لیکن بیٹا جو ہے نا وہ نام بدنام کر دیتا ہے. یہاں کئی دفعہ باپ جو ہے نا وہ گنڈا یا غلط ہوتا ہے تو بیٹے جو ہے نا وہ نام صحیح پیدا کر لیتے ہیں. تو کافی جو ہے اس طرح کے معاملات ہمیں ملتے ہیں. اچھا یہ آپ کو ایک اور بات بتا دیں، جو آپ نے بتایا نا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی جو ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے، تو وہ بھی ہیں حضرت حمزہ. ویسے وہ چچا بھی تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دیکھیے گا ذرا آگے. سید الشہداء was the title of حضرت علی علیہ السلام, حضرت حسن علیہ السلام, حضرت حمزہ علیہ السلام, حضرت خالد بن ولید. پھر حضرت حمزہ. جی بیٹا آپ کی آواز کم آئی ہے، دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا ذرا. سید الشہداء was the title of حضرت علی علیہ السلام, حضرت حسن علیہ السلام, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. جی کیا خیال ہے آپ کا، کون سا درست ہوگا یہاں پہ؟ حضرت اچھا بیٹا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ یہ کون تھا؟ یہ مرد تھا، عورت تھی، کیسے شہید؟ سر عورت تھی, ابو سفیان کی بیوی ہندا. انہوں نے آپ کا کلیجہ جو ہے نا وہ نکال کے تو کیا کہتے ہیں کھایا تھا. جی بالکل. ابو سفیان نے پہلے کافی جو ہے نا اسلام کی مخالفت کی، کافی جو ہے نا دونوں نے بلکہ ہر موقع پہ جو ہے نا تنگ کیا، بہت ہی زیادہ ستایا. لیکن بعد میں ابو سفیان، آپ کو پتہ ہے جب فتح مکہ ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو پھر بھی اتنی رحمت، یعنی رحمت للعالمین تھے نا، تو یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی آج ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا تو میں اس کو بھی جو ہے نا معاف کر دوں گا. یہ دیکھیں نبی کی رحمت دیکھیں، جو پوری زندگی جو ہے نا وہ مخالفت کرتا رہا وہ، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ نبی رحمت نے اس کے گھر کو بھی اتنی فضیلت دے دی کہ جو اس کے گھر میں پناہ لے گا میں اس کو بھی جو ہے نا معاف کر دوں گا. تو ابو سفیان جو چونکہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو ہندا کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بہت غلط کیا تھا، اور اللہ کے نبی کو بہت اس سے جو ہے نا وہ دل آزاری ہوئی تھی آپ کی نا، کہ جب حضرت حمزہ رضی یہ اللہ کے نبی سے بڑا پیار کرتے تھے، بہت بہت پیار تھا ان کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نا، تو بڑا دکھ ہوا تھا آپ کو. تو ہندا جو ان کی بیوی تھی نا، ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندا، اس نے جو ہے نا وہ کلیجہ چبایا تھا ان کا نا. تو یہ ہمارا آنسر جو ہے نا یہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور نیچے جو چوتھا ڈی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت خالد ہے. اس کی اسپیلنگ جو ہے نا یہاں پہ لاسٹ میں نا خالد کے آگے ڈی آئے گا، ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. Name the uncle of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam who was also foster brother of him sallallahu alaihi wasallam. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ عنہ,
حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, حضرت حارث رضی اللہ عنہ. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. جی بیٹا بالکل، ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاسٹر بھائی بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل درست فرمایا آپ نے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. When did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam visit Taif? 11th, 12th, 10th Nabi, 13th Nabi. وچ ون بی کریکٹ بیٹا؟ 10th Nabi. 10th. جی بالکل، بی والا بالکل درست ہوگا، 10th نبوی. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. Who accompanied the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the visit of Taif? Hazrat Bilal bin Rubah radhiyallahu anhu, Hazrat Zaid bin Harith radhiyallahu anhu, Hazrat Hubab bin Harith radhiyallahu anhu, Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. جی بیٹا وچ ون بی کریکٹ؟ Sir, Hazrat Zaid bin Harith. اچھا، حضرت زید بن حارث کون ہے؟ ان کا تھوڑا تعارف کروائیں گے آپ؟ یہ ماشاءاللہ بہت ان کو جو ہے نا، میں کہتا ہوں ان جیسا لکی شخص شاید ہی کوئی ہو. تو کون ہے یہ؟ آپ کو علم ہے تھوڑا سا اس حوالے سے؟ Sir, Hazrat Zaid اور طلحہ وہ والے نا، ان کے بارے میں آتا رہا تھا. جی بیٹا آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں ایک ہی صحابی کا ذکر آیا ہے، نام لیا گیا جن کا، وہ کون ہے بھلا؟ حضرت زید بن حارث. اب دیکھیں ماشاءاللہ ان کی شان دیکھیں، فضیلت دیکھیں، اور آپ یہ ہے شاید حیران ہوں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نا غلام تھے، چھوٹی ایج کے تھے، ان گھر میں رہا کرتے تھے، بڑا پیار. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. ٹھیک ہے، فرمایا آج تک میں نے نبی رحمت کو ایسا نہیں پایا کہ مجھے ڈانٹ رہے ہوں. یعنی 10 سال خدمت کے باوجود کبھی جو ہے نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مہربان نے کبھی ان کو ڈانٹا بھی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کتنے خوش قسمت ہے، چھوٹی ایج میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ان کے گھر میں رہے، ان سے کتنا پیار ہوگا. سرکار نے ان کو بڑی محبت سے پالا. تو ماشاءاللہ جو ہے نا یہ غلام بھی تھے، اور کافی جو ہے نا ان کا پیار تھا. تو ان کی یہ فضیلت دیکھیے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کا کتنے اچھے انداز میں ذکر فرمایا. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. When five prayers became first, 12th Nabi, 10th Nabi, 13th یا 11th. جی بیٹا یا 10 نبی. 10th نبی بالکل درست فرمایا آپ نے. 10 نبی کو جو ہے نا وہ نماز، آپ کو پتا ہے اس سے پہلے جو نماز تھی وہ فرض نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی. ویسے جو ہے نا مسلمان پڑھتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے یہ فرض نہیں تھا، اسے کہا گیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے گا. At what event Salat became obligatory? That's the first. Miraj, migration, boycott, visit of Taif. سر معراج. جی بیٹا بالکل درست فرمایا آپ نے، معراج کی رات. اچھا ایک اور آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ میں آپ کو تھوڑا کلیئر کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں پہ ایک تو مفسر پائے جاتے ہیں، جیسے سر سید کی اگر آپ جو ہے نا وہ تفسیر دیکھیں، سر سید احمد خان، تو ویسے تو ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے یہ قومی ہیرو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلامی اعتبار سے ان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ احادیث کو بھی جو ہے نا وہ مطلب یوں کہہ لیں کہ اگر میں ذرا احتیاط سے بھی بولوں تو ان کو وہ نہیں اتنا جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرتے. ظاہری بات ہے جب حدیث کے بغیر تو قرآن بھی جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو سارے معاملات. اچھا تو یہ میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے نا جو ہے نا وہ معراج کا انکار کیا ہوا، یعنی معراج جو 15ویں پارے کی پہلی آیت جو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی جب تشریف لے گئے تھے معراج پہ، تو انہوں نے معراج کے بارے میں یہ بالکل جو ہے نا وہ نہیں ایکسیپٹ کیا ہوا اس چیز کو. تو ان کا جو ہے نا پوائنٹ آف ویو ہم الگ رکھیں گے. ٹھیک ہے، ان کو ہم جو ہے نا وہ وہاں پہ ان کا پوائنٹ آف ویو پہ مجھے اعتراض ہے، بلکہ سب علماء کو اعتراض ہے، چونکہ معراج کا واقعہ قرآن میں، اور قرآن آپ کو پتہ ہے کہ وہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کچھ مفسر ایسے ہوتے ہیں جو ہے نا بیچارے، کیونکہ سر سید کا آپ کو پتہ نظریہ بھی یہ تھا کہ بس وہ گوروں کو نا خوش کرنے کے لیے انہوں نے کافی حد تک جو ہے نا جو مدارس بنائے علی گڑھ وغیرہ، جو اس میں بھی گوروں کا کافی اثر و رسوخ نظر آتا ہے، ان سے فنڈ لے کے. تو برکیف ان کا مقصد جو بھی تھا، لیکن معراج کا انکار کرنا آپ کو پتہ ہے وہ تو کس قرآن پاک کی ایک آیت کا انکار کافی دور تک یعنی کفر تک لے جاتا ہے. تو برکیف اس طرح کے معاملات جو ہے نا آپ کو نظر آتے ہیں. تو ہمارا یہاں پہ جو آنسر ہے وہ معراج ہی ہوگا. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. Name the mosque where Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam visited in the event of Miraj. Baitul Muqaddas, Masjid Nabi, Masjid Quba, Masjidul Haram.
بیٹا فرمائیں ذرا کیا درست ہوگا؟ مسجد بیت المقدس. مقدس. اچھا بیٹا یہ جو لفظ ہے نا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ بیت المقدس اور مقدس دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے. زیادہ لوگ بیت المقدس پڑھتے ہیں مقدس. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو مسجد ہے اس کی خاصیت کیا ہے مجھے یہ بتائیں حضرت, اس کی خاصیت کیا ہے اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بیٹا یاد ہے آپ کو کچھ ذہن میں؟ یاد آ رہا. اچھا بیٹا جی جی بیت المقدس جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل اور فلسطین آپ نے اس وقت جو پہلے فلسطین تھا تو اسرائیل کی ریاست زبردستی جو ہے نا وہاں پہ بنا دی گئی. ٹھیک ہے 1945 میں. تو فلسطین آپ نے سنا ہوا فلسطین میں جو ہے نا جو بیت المقدس یعنی مسجد اقصی ہے اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے یعنی خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن دوران نماز جو ہے نا خواہش پیدا ہوئی کہ منہ جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوران نماز ہی حکم فرمایا. تو خانہ قبلہ جو ہے نا وہ ہمارا پھر جس مسجد میں یہ نماز پڑھے تھے اس مسجد کا نام بھی مسجد قبلہ تھا یعنی 2 قبلوں والی رکھ دیا گیا. تو ہم بات کریں یہاں پہ بیت المقدس کی. تو بیت المقدس کی یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ چونکہ یہاں پہ کافی نبی بھی جو ہیں تشریف لائے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسی جگہ تشریف لائیں گے قیامت کے قریب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے. پھر وہ جو دوسرے معاملات ہونے ہیں دجال والے تو بارکیف مسجد اقصی جو ہے نا وہ سب سے اہم کافی اہم ہے جو ہے نا ہماری. اور اس مسجد میں آج تک جو ہے نا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں ہماری ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پہ تشریف لائے. عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو پہلے بھی وہاں پہ کافی معاملات. اس کے بعد یہودی کہتے ہیں ہماری ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے نا تو مسلمان کہتے. تو اس وجہ سے نا اب یہودیوں نے چونکہ اسرائیل جو ہے نا اسرائیل پیور یہودی ریاست ہے دنیا میں ایک ہی پیور یہودی ریاست ہے وہ ہے اسرائیل. ٹھیک ہے. تو ان کی زبان بھی عبرانی ہے چونکہ توریت جو ہے نا وہ انجیل آپ دیکھیں کہ وہ پرانی جو کتابیں تھیں وہ عبرانی زبان میں نازل ہوئیں. تو ان کی زبان بھی انہیں عبرانی رکھی ہوئی ہے دنیا میں اور کہیں نہیں بولی جاتی وہ. تو بیت المقدس پہ انہوں نے قبضہ کرنے کے لیے ابھی تک جو ہے نا بیت المقدس میں آپ کو پتہ ہے اس کو آگ بھی لگائی گئی تھی جلایا بھی گیا تھا اس کو. تو کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. تو اب جو ہے نا وہ ابھی بھی وہ یہی لڑائی جاری ہے وہاں پہ. مسلمان جو ہے نا اس کو لینا چاہ رہے ہیں لیکن چونکہ یہودی پاور میں امریکہ اور دیگر طاقتوں کی جو ہے نا وہ ناجائز اثر و رسوخ سے جو ہے نا وہاں پہ اسرائیل کے اثر و رسوخ سے وہاں پہ بیچارے فلسطین جو ہے نا وہ فلسطینی ادھر سے مار کھا رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا مسجد اقصی کی اہمیت ہے. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ مسلمانوں کے حق میں بہتر فرمائے اس کے لیے. ٹھیک ہے. تو ہمارا آنسر یہاں جی ہمارا آنسر یہاں پہ بیت المقدس ہوگا. ٹھیک ہے. سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ حضرت موسیٰ نے بھی آنا؟ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے. آنا تو امام مہدی علیہ السلام نے آپ کو پتہ 12ویں امام ہے جو تو انہوں نے بھی تشریف لانی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام یہ 2 تشریف ہیں. اس کے بعد دجال آپ کو پتہ روایات میں غالباً 30 دجال کا جو ہے نا وہ ملتا ہے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے نا اگر میں تھوڑا کھل کے اشارہ کروں آپ کو اگر کھل کے بولوں تو آپ کو پتہ ہے جو ہمارے یہاں پہ وہ اب قادیانی جو پائے جاتے ہیں اللہ معاف کرے ان کا بھی جو دجال کی نشانی تھے تو اس میں بھی پائی جاتی تھی نا. تو وہ سارے معاملات بھی آپ کے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے علم میں ہیں. تو وہ تھوڑا سا نا اس طرح کا معاملہ ہے. تو برکیف انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے انشاءاللہ. Give the exact date of the Miraj event. جی 27th Rajab, 27th Shaban, 5th Shaban, 17th Ramzan. سر 27 رجب آپشن اے والا. جی بالکل درست فرمایا آپ نے 27 رجب بالکل اسی رات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے. اچھا آپ کو ایک میں نے واقعہ بتایا تھا کہ میں آپ کو ذرا چونکہ میں جو ہے نا بڑا عاشق مزاج بندہ ہوں. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جہاں پہ آئے تو میں کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں انگلش پڑھا رہا ہوں کچھ بھی پڑھا رہا ہوں یونیورسٹی جہاں پہ میں جو ہے نا اچھا یہ دیکھیں میں آپ کو اب معراج کا جو واقعہ ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا. آپ نے آگے فرمایا کہ میں معراج کر کے آیا ہوں. تو ابو جہل جو ہے نا وہ بڑا ایک جاہل تھا نا. تو اس نے کیا کیا اس نے کہا ہیں اچھا اس نے کہا کہ ابو بکر یار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج دیکھنا میں ابو بکر سے ذرا ابھی اللہ کے نبی کی بات کو غلط کہلواتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ اس غلط نیت سے گیا ابو بکر صدیق کے پاس پہنچا اور کہا جا کے کہ اے ابو بکر تو بڑا سچا آدمی ہے ہمیں پتہ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے ایک لمحے میں آسمانوں پہ گیا جنت کی سیر کر کے دوزخ کی سیر کر کے دنیا سب کچھ دیکھ آیا عذاب دیکھ کے آیا اور وہ سارے معاملات دیکھ کے آیا تو ابو بکر کیا آپ مانتے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا میں تو نہیں مانتا. ابو جہل کہتا ہے اچھا پھر تیرا یار
یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ حیران ہوں گے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق اکبر ہیں، سب سے بڑے عاشق رسول ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو میرے نبی نے فرمایا. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میرے نبی نے یہ فرمایا ہے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی معراج کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ اگر کوئی عام شخص ہوتا صدیق اکبر نے کہا وہ نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھا جب میرے نبی کا معاملہ آیا تو اس موقع پہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر تو واقعی صدیق ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے نا وہ جنت میں اس موقع پہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ جنت کی شبری دی گئی کہ آپ نے تصدیق کی، صداقت کی جو نبی رحمت کی، اس لیے آپ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. How many Muslims made scientific migration to Habsala? 201, 51, 301, 101. 201. نہیں بیٹا، یہ آپ دیکھیے گا، یہ جو لفظ آپ بول رہے ہیں نا، یہ لفظ ہے حبشہ. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا حبشہ کی طرف 2 ہجرت ہوئی تھی، ایک 15 ابھی ہم نے پڑھا 15 میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ سیکنڈ ہجری میں سیکنڈ جو ہے نا وہ جب حبشہ کی طرف ہجرت دوسری دفعہ کی گئی، اس میں کتنے مسلمان موجود تھے؟ تو یہ ہمارا آنسر جو ہوگا نا یہاں پہ وہ میرا خیال ہے کہ 101 ہوگا. ٹھیک ہے. یہ زیادہ درست ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے بتایا جب حبشہ کے بعد جب وہ گزرا وقت تو اللہ کا شکر ہے اس کے بعد جو ہے نا کافی مسائل دور اسلام کو جو ہے نا پھر اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کر دیا گیا. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. Which place is known as Jabal Nur? The cave of Hira, the cave of Thor, the mountain of Safa, the mountain of Marwa. The cave of Hira. اچھا تو اس کو کیوں نور کہا گیا مجھے بتائیں گے ذرا، یہ وجہ کیا ہے اس کو؟ اس کو نور کیوں کہا جاتا ہے؟ جبل نور کیوں کہا گیا اس کو؟ اس کو تو حالی کیوا پھر ہی کہنا چاہیے. جبل نور کیوں کہا گیا اس کو؟ بچے چپ ہو گئے. جی اچھا بیٹا میں بتا دیتا ہوں، نہ ہو تو بتا دیا کریں، میں انشاءاللہ میں گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں جتنا میرا علم ہے. اچھا بیٹا یہ جبل نور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصنف عبد الرزاق نے یہ روایت نقل کی ہے، امام بخاری کے استاد ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے مجھے اپنے نور سے مجھے تخلیق فرمایا. ٹھیک ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں 2 بیٹیاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں تو ان کو بھی ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا. تو مطلب پتہ یہ چلا کہ جس جگہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں گے وہ صرف نبی نہیں صحابی نہیں بلکہ وہ جو جگہ ہوگی اس کو بھی نور کہا جائے گا. یعنی مطلب کہ وہ چونکہ فیضیاب ہوں گے اس جگہ سے، تو چونکہ یہ کیو آف ہیرا اس کی خوش قسمتی، غار کی خوش قسمتی یہ تھی کہ جو ہے نا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے سرفراز ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور نور بنا کے بھیجا، اور اس لیے جو ہے نا تاکہ ہماری اصلاح کی جا سکے. تو ہمارا آنسر یہاں پہ بالکل درست فرمایا آپ نے، جو ہے نا وہ کیو آف ہیرا یعنی جبل نور ہوگا یہاں پہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. How many miles away the cave of Hira is situated from Makkah? 1290. جی بیٹا تو یہاں پہ کون سا درست ہوگا؟ 3. جی بیٹا بالکل 3 ہوگا. یہ جو ہے نا یہ لفظ ہے ہاؤ مینی مائلز، مائل سے مراد کتنے میل کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے. یہ مائلز ہوتا ہے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. Who met the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam at seventh spiritual sky? حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت اسلام میں ماشاءاللہ ان کو جد امجد کہا جاتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کو جب وہ ان کا واقعہ مشہور ہے، جب ان کو آگ میں بھی ڈالا گیا تو اقبال جو ہے نا، اقبال آپ کو پتہ ہے اقبال تو پھر ہمارا اقبال ہے نا، تو اقبال نے جی علامہ اقبال میرا اقبال نا، میرا علامہ اقبال میرے اقبال ہے، میں ان سے اپنا اقبال کہتا ہوں ان کو نا. تو اچھا علامہ اقبال جو ہے نا وہ ماشاءاللہ آپ فرماتے ہیں کہ آگ ہے، ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟
اقبال نے یہ فرمایا آگ کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. دیکھیں میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے، جب بھی میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں زندگی میں نا، جب آپ نے دنیا کے معاملات دیکھنے ہوں تو آپ ضرور جو ہے نا عقل اور شعور کو استعمال کریں، ضروری ہے، اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن جب آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی شان کو، عظمت کو دیکھنا ہو تو پھر عقل نہیں، پھر عشق آئے گا. چونکہ اگر آپ عقل پہ جائیں گے تو خدا تو نظر ہی نہیں آتا، خدا تو ہے ہی نہیں. عقل کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا وہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جب ہمارا یہ عشق آتا ہے نا اللہ سے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں. دیکھیں نا جب آپ نماز پڑھے ہوتے ہیں، آپ دیوار کے آگے پڑھے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. تو اگر عقل کی ہے تو عقل تو کہ خانہ کعبہ کہاں پہ آ گیا. تو عقل تو یہ کہتی ہے. تو اقبال یہ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد، جو ابراہیم علیہ السلام آگ میں جو ہے نا تیار ہو گئے جانے کے لیے، وہ عقل سے نہیں بلکہ ان کا عشق تھا. کیا کہا اقبال نے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لب بام ابھی. ابھی تو نہ ہونٹ نہ وہ باقی عقل وغیرہ، وہ کہتے ہیں وہی نہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کا عشق تھا، محبت تھی، کہا ٹھیک ہے مجھے ڈال دو، میں جس کے لیے ڈالنے لگے وہ میرا حفاظت کرنے والا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ یا نارو کونی بردم السلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر نارمل ٹھنڈی ہو جا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسلام میں اہمیت ہے. تو یہاں پہ ہمارا آنسر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوگا. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. Name the prophet who met Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam on the sixth heaven at the occasion of Miraj. Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Adam alayhi salam, Hazrat Musa alayhi salam, Hazrat Dawood alayhi salam. حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن سی والا. بیٹا جو آپ نے ڈی والا پڑھا نا یہ ہے داود، یہ واؤ پڑھا جائے گا ساتھ نا، واؤ کا تلفظ نکلے گا ورنہ یہ لفظ عربی میں داود پڑھا جائے گا لفظ. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو بار کیفی یہاں پہ جو آپ نے بڑھنے اس کا جو ہمارا آنسر ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ تھا. ٹھیک ہے، اور آدم علیہ السلام کا لقب جو ہے نا، آدم علیہ السلام کا لقب وہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا لقب آدم کیا ہوگا؟ آدم علیہ السلام کا لقب یاد ہے آپ کو؟ آدم علیہ السلام کا لقب آدم علیہ السلام کو صفی اللہ کہا جائے گا، صفی اللہ. ٹھیک ہے، یہ شاید آگے ایم سی کیوز ہو یا نہ ہو، اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ لقب بتاتا ہوں، کیونکہ اس طرح کے ایم سی کیوز بڑے آتے ہیں. ان کا لقب کیا تھا، ان کا ٹائٹل کیا دیا گیا ان کو. ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام کا جو ہے نا، اور ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ جی بیٹا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا تھا، خلیل اللہ کا. اعلیٰ حضرت نے کافی اشعار لکھے ہوئے ہیں جو ہے نا وہ خلیل اللہ کے نام سے جو ہے نا. آپ کو پتا آدم علیہ السلام کی اہمیت. پھر تو ابراہیم علیہ السلام کو جو لقب تھا وہ خلیل اللہ تھا، آدم علیہ السلام کو جو لقب تھا وہ صفی اللہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا کلیم اللہ تھا. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. What was the important event in the month of 13 Navri? Hijra Habsha, Hijra Medina, Miraj, visit to Taif. جی بیٹا کون سا؟ آپشن بی والا. جی بالکل درست ہے، ہجرت مدینہ. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. Where the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam became an imam of the all Prophet alaihi salam during ascension. Sir, ascension کیا ہوتا ہے؟ بیٹا اسینشن ہوتا ہے کہ آسمانی سیر کرنا، یعنی آسمانوں کی طرف سفر کرنا، روانہ ہونا. مسجد اقصی، مسجد نبوی، مسجد حرام، مسجد قبلتین. جی یہ جو نہیں، اصل میں سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مسجد سے جو ہے نا وہ معراج پہ گئے تھے، یعنی سفر پہ آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گئے تھے. آپ کو پتا ہے مسجد اقصی جو ہم نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد اقصی سے پھر ادھر سے جو ہے نا آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، مسجد اقصی جو ہے نا وہ یہاں پہ ہوگا. مسجد قبلتین کا میں نے آپ کو بتایا، قبلتین قبلہ کی جمع ہے، دو قبلوں والا. ٹھیک ہے، تو جس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پیدا ہوئی نماز کے دوران کہ قبلہ اس طرف ہونا چاہیے، اس دوران میرے رب نے وہی فرمائی کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رخ اس طرف پھیر لیجئے. تو چونکہ نماز شروع اس قبلہ کی طرف کی گئی تھی اور ختم اس قبلہ کی طرف کی گئی، تو لہٰذا اس مسجد کا نام بھی دو قبلوں والی یعنی مسجد قبلتین رکھ دیا گیا. تو یہ اسلام میں اس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. In which night the Quran was revealed? شب معراج، لیلۃ القدر، لیلۃ العروج، شب برات. لیلۃ القدر. جی بالکل لیلۃ القدر. آپ کو پتہ ہے سورہ قدر بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو وہ بڑی فضیلت ہے اس کی نا، یہ بہت ماشاءاللہ اچھی رات ہے یہ نا مسلمانوں کے لیے. نیکسٹ دیکھیے گا.
during which period boycott and confinement by infidels of Makkah at Shab Abi Talib took place. 7 to 5 Nabi, 7 to 9 Nabi, 3 to 5 Nabi, 11 to 13. 7 to 9 جی بیٹا 7 to 9 درست ہے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. Which year is called the year of sorrow? 9th Nabi, 10th, 11th, 6th Nabi, 12th Nabi. So 10th Nabi. بیٹا بالکل یہ جو ہم نے پہلے بات کی نا وہ جسے کہا جاتا ہے عام الحزن یعنی غم کا سال. تو اسی سال میں جو آپ کو پتا کہ وہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ نبی علیہ وسلم کو صدمہ ہوا تھا, اس وجہ سے وہ نا اس کو ساروں کا ایئر کہا جاتا ہے, ایئر آف سال. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. When the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam made visit two types, 8th Nabi, 10th Nabi, 12th Nabi, 13th Nabi. So 10th Nabi, option B والا. جی بیٹا بالکل آپشن بی درست ہے, یہاں پہ درست فرمایا آپ نے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. When sanctioned convent of Al-Aqba arrived at Makkah, 13th Nabi, 11th, 12th, 10th. جی بیٹا 12 Nabi. بیٹا 12 والا درست ہے, بالکل درست فرمایا آپ نے. نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. Identify the miracles of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Miraj, Shakul Qamar, the Holy Quran, all of them. So all of them. جی بیٹا Shakul Qamar کیا ہے؟ Shakul Qamar. جی میں بتا رہا ہوں بیٹا. جی بیٹا یہ جو ہوتا ہے نا یہ معجزات, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کون سے معجزات تھے. کسی نبی کو 1 دیا گیا, کسی کو 4, کسی کو 6. تو بلکہ امام غزالی فرماتا ہے کہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے سراپائے یعنی سر سے پاؤں تک معجزہ بنا کے بھیجا. معراج بھی آپ کا معجزہ تھا, کسی اور نبی کو نہیں ملا. شق القمر وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کیا اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. ٹھیک ہے, تو اللہ فرماتے ہیں نا کہ اشارے سے چاند توڑ دیا, چھپے ہوئے حر کو خلد کیا, یہ تاب و تواں تمہارے لیے. سارا جو ہے نا وہ سورج کو بھی پلٹا اور چاند کو بھی جو ہے نا 2 ٹکڑے کیا. شق القمر چاند کو 2 ٹکڑے کرنا, ٹھیک ہے, 2 حصے کرنا. تو یہ سارے پھر ہولی قرآن نازل ہونا, یہ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات تھے. ٹھیک ہے, نیکسٹ دیکھیے گا ذرا. By which name cave of Hira nowadays is known? Jabal Noor, Jabal Muqaddas, Jabal Hira, Jabal Sur, or Jabal Noor. جی بیٹا جب آپ ابھی جاتے ہیں نا اس طرف, جب آپ عمرہ حج کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ابھی بھی اس غار کے بعد جو ہے نا وہ غار کا نام غار ہیرا نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کو جو ہے نا جبل نور کی وہاں پہ لکھا ہوا ہے. جبل نور ہے کے نام سے اس کو مشہور کیا گیا, وہی جانا جاتا ہے. نیکسٹ دیکھیے. At the cave of Hira, the first wahi was revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Name the surah that was revealed to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in the form of first wahi. Falak, Alaq, Hashr, Kawthar. الگ. جی بیٹا سورہ الق یہاں پہ مراد ہوگا. ٹھیک ہے, سورہ الق آپ کو پتہ ہے اس کی کون سی آیت ہے, کہاں سے شروع ہوتی ہے, یہ پتہ ہے آپ کو, یاد ہے بچپن میں آپ نے پڑھا ہوا ہے یہ. اقرا بسم ربک. ٹھیک ہے بیٹا, ٹائم جو ہے نا ہو گیا, کافی ہو گیا میرا خیال ہے. تو اس لیے آپ نے جتنا پڑھا نا, آپ نے کل ایک کام کرنا ہے, آنے سے پہلے نا یہاں پہ انشاءاللہ مطلب جو ہی آپ آن لائن اس سے پہلے کچھ نہ کچھ آپ درود پاک پڑھ لیا کریں, تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو, مجھے بھی ہو, اور شاہ صاحب کے لیے دعا بھی کر دیا کریں. اور یہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کو ریوائز بھی کر لیا کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, لائر بنے, جو مرض بنے, اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان اور ایک عاشق رسول بننا ہے, تاکہ ہماری دنیا و آخرت بہتر ہو. تو انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہاں میں برکتیں دے گا. میں سے کوئی الفاظ وغیرہ کی غلطی وغیرہ ہوئی ہو, جیسے بھی غلطی, تو معاف فرمائیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم.